الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالبصر وعزیز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے بارے تم کیوں جھگڑتے ہو، اور حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کریم کی مقرب ہستی، اللہ کریم نے انہیں ان کے وقت میں مبعوث فرمایا، مخلوق کی رہنمائی کا سبب فرمایا۔ بیت اللہ شریف کی جو تعمیر نو ہے، اللہ کریم نے یہ شرف انہیں عطا فرمایا۔ ابتدائی حیات سے لے کر زندگی جو دائر دنیا کی فرصت ہے، دائر دنیا سے پردہ فرمانے تک بے شمار پہلو قرآن کریم نے آپ علیہ السلام کی زندگی مبارک کے بیان فرمائے ہیں، اور آپ کی مبارک زندگی اور آپ کا تقوی، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، اللہ جل شانہ کے احکامات پر پابندی، اللہ کے نبی اور رسول ہونا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ کریم کے مقرب ہستیاں ہیں۔ اس ساری عطا پر پھر قرآن کریم ہی مور ثبت فرماتا ہے کہ جو حکم ہوا، جو امتحان آیا، اللہ کریم کی توفیق سے آپ نے اسے مکمل فرمایا۔ خطہ عرب میں تمام جہالت کے باوجود، تمام طرح کی جو انحراف ہے اس کے باوجود، بیت اللہ شریف کا جو ایک مقام یا عزت بالعموم جانی جاتی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ احترام کی حدود و قیود جب مخلوق مقرر کرتی ہے تو حقیقتاً وہ احترام نہیں رہتا، کیونکہ احترام اپنے اصل حدود و قیود کے ساتھ ہی ہے، اور اللہ کریم جو حدود و قیود عطا فرماتے ہیں، بیت اللہ شریف ہی کی بھی بات آئے تب بھی احترام کے جو معنی ہیں وہی ہیں جو اللہ کریم عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں یہ حصہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ جو کافر و مشرک عبادت کرتے تھے کہ طواف میں وہ جو برہنہ شور و غوغا ہے اور آوازوں کا بلند کرنا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے یہ تو تمہاری عبادت تھی۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کی تعمیر اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ شرف بخشا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک نام بھی خطہ عرب میں انتہائی مبارک جانا جاتا ہے، اور آپ کی نسبت ایک بالعموم احترام پایا جاتا ہے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر اور بیت اللہ شریف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک تک کا وہ پہنچنا، ان تمام امور کو یقیناً آمیزش ہوگی، یقیناً زیادتی ہوگی، لیکن نامی یعنی نام مبارک اور آپ کا جو احترام ہے یہ بالعموم خطہ عرب میں تھا، اور اچھے خاصے درجے سے احترام تھا۔ اب جب اہل کتاب کی بات آتی ہے تو اس احترام کو اپنے ساتھ منسوب کرنے کے لیے یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ہیں۔ پھر یہی دعویٰ نصارہ کرتے تھے کہ یہ نہیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیروی ہے وہ خالص ہم کر لیں۔ اور مقصد یہ تھا کہ مخلوق
اپنی طرف متوجہ کرنا مقصد تھا، اپنا آپ ثابت کرنا یا اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر یہ موضوعات چھیڑنا اور ان پر بات کرنا ان کا مقصد تھا۔ اللہ جل شانہ کلام ذاتی میں جہاں جس حصے کو ارشاد فرماتی ہیں یقیناً شان نزول ہیں، لیکن یہ اصول اور ضابطہ وضع ہو جاتا۔ اللہ کریم جانتے تھے کہ یہ جو دنیا ہے اس کا رابطہ کس قدر تیز ہوگا، ہم نہیں جانتے، شاید پہلے بھی کوئی ایسے ذرائع آئے ہوں جس سے مخلوق کا آپس کا رابطہ آج سے بھی تیز ہو، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں اندازہ کہ آنے والا جو وقت ہے وہ کتنا بچتا ہے، اور اس وقت میں جہاں آج یہ جدت ہے یہ کیا واپس تباہی میں جا کر پھر شاید اس سے آگے چلی جائے، یا شاید جہاں ہے اس سے آگے مادی ترقی جانے کہاں تک چلی جائے۔ اس لیے کہ ہم اپنی ہی زندگی میں اگر غور فرمائیں تو رابطہ محال تھا جب تک کہ ظاہری رسائی نہ ہوتی۔ آج ظاہری رسائی بنا دنیا کے دوسرے سرے پر عین اسی وقت جو رابطہ ہے وہ ممکن ہے، نہ صرف سنا جا سکتا ہے بلکہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اتنا اس جو ایک گاؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے پوری دنیا، اتنا تیز رابطہ ہے کہ اگر آپ خرچ بھی کہیں پہنچانا چاہیں آپ جمع یہاں کرا رہے ہیں، اور اتنا نظم ہے کہ دنیا کے دوسرے سرے پر وہ خرچ بندہ جو ہے عین اس وقت لے سکتا ہے۔ ایک اتنا نیٹ ورک پیدا ہو چکا ہے، اتنی ترتیب جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اتنی ترقی ہو چکی ہے۔ یقیناً اس ساری مادی ترقی میں یہ نہیں ہے کہ سب اچھا ہے، بہت سارے پہلو ایسے ہیں جہاں انسانی مزاج حاوی آیا ہے اور خواہشات ذاتی کی نسبت سے حاوی آیا ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو میں جس موضوع کو یا جن گزارشات کو پیش کرنا چاہتا ہوں اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں آتی ہیں کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بین المذاہب بات آتی ہے، اور یہ وہ مضامین ہیں جو آج کے نہیں ہیں، یہ آج کی بات نہیں۔ حق اور باطل کی جب بات آتی ہے تو یہ چلتی آ رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ قرآن و حدیث سے یہ حصے ہمیں میسر آتی ہیں کیونکہ فرصت کے ساتھ اختیار ہے، اور اختیار کلی نہیں ہے، انتخاب کا اختیار ہے کہ کس راہ کو کوئی منتخب کرتا ہے۔ تو دونوں پہلو ہیں، تھے، ہیں، رہیں گے۔ لیکن یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ آج ایمان نہیں، قیامت قائم ہونے تک ایمان کی سلامتی قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں یہ صرف تجزیہ نہ ہو، یہ عملی طور پر ثابت ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، آپ کے مبارک نام کو اپنے ساتھ منسوب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اور اس دعوے میں جتنی تعریف کر دی گئی، یعنی جتنا اللہ کریم کا کلام اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا رہنمائی کے لیے، اور انہوں نے اس میں آمیزش کر کے خواہشات ذاتی ڈالیں کہ وہ درست مانا جائے، ہمارا دعویٰ درست مانا جائے۔ اسی لیے تو جو نصارہ کا وفد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ سارے شان نزول وہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے وہی فرمائی۔ اور پھر یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب، اب اہل کتاب میں موجود گروہ یہود و نصارہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے تم کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی فریقین کا دعویٰ تھا کہ ہم اصل پیروکار ہیں، اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اولاد یعقوب علیہ السلام جو ہے اس کا سلسلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نزول صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 1000 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں لگ بھگ 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر جس شریعت پر بات کی جائے اس شریعت میں وہ حصے جو اطلاع سے متعلق ہیں، بنیاد ہیں، ایمان ہے، بنیادی حصہ وحدانیت باری تعالیٰ ہے، وہ حصے نہیں بدلتے۔ احکام میں تبدیلی ہے، مزاج، حالات، بے شمار پہلو ہیں۔ اللہ کریم مخلوق کو آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھتے ہو، اللہ قبول فرمائے، اجر اور ثواب 50 کا ہے۔ اس کی تفصیل دیکھیے کہ نمازیں 5 پڑھ رہے ہو اور شرف قبولیت کا جو اجر ہے وہ 50 کا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم مخلوق کو آسانیاں عطا فرماتے ہیں، اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے بے شمار احسانات فرمائے، اور سب سے بڑا جو احسان ہے وہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بات آتی ہے احکام کی تو 1000 سال سے لگ بھگ یا زائد عرصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ کیا احکام تھے یہ تو جانتے بھی نہیں ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے تورات عطا فرمائی، تو اس میں جو احکام ہیں، اور اس میں یہ تو نہیں تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، بلکہ عین سامری جادوگر نے آپ کے مبارک زمانے میں جسارت کی، تجاوز کیا، تو اس وقت کی مخلوق جس نے پیروی کی اسے سزا دی گئی، قتل کیا گیا، اور اتنا قتل کیا گیا کہ ہر طرف خون ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی دعا پر اللہ کریم نے اس صراع کو روکا اور معافی جو ہے اس کا اعلان فرما دیا۔ پھر جب بات آتی ہے کہ انہوں نے، یہود نے، اب مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، مانتے ہیں تورات کو، مانتے ہیں، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ زمانہ تو نہیں ہے، آپ تو اپنے وقت میں مبعوث ہوئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لگ بھگ 2000 سال کا فاصلہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے، اور ان 2000 سالوں میں کثیر تعداد ہے انبیاء اور رسول کی جو اللہ کریم نے مبعوث فرمائے۔ اب کس وقت کیا حکم تھا، کس شریعت پر عمل پیرا ہونا تھا؟ اب یہ جو نصارہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ فرمایا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ سے رشتہ ہے ان کا؟ یہ تو سوال قرآن کریم میں یہ جو ان کا دعویٰ ہے، یہ تو اللہ جل شانہ قرآن کریم میں بھی بیان فرماتے ہیں، اور اس کا دعویٰ یہ جو جھوٹ کرتے ہیں، یہ جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قیامت کے دن اس میدان حشر میں مخلوق کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اس درجے کی مخالفت کی گئی کہ آخر کوشش کی گئی کہ نہ حق شہید کر دیا جائے۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ نے آپ کو آسمانوں کو اٹھا۔ اب یہاں سے واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے کو دیکھیں تو لگ بھگ 3000 سال ہو گئے۔ کتنے احکام آئے، کتنی شریعتیں آئیں، کہاں کہاں ان کا نفاذ رہا، کون کون مبعوث ہوئے۔ بنیادی اس سے ایمانیات کے تو ہیں، احکام تو ایک نہ تھے۔ اب یہ بھی دعویٰ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم پیروی کر رہے ہیں،
اللہ جل شانہ نے جو جواب ارشاد فرما ان کے دعوے پر جو حقیقت مخلوق کو عطا فرمائی وہ یہ فرمایا تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، کیوں جھگڑتے ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اصل میں جو جھوٹ ہوتا ہے نا، اس جھوٹ میں غلبہ خواہش کا ہوتا ہے، جو لالچ ہے نا جی اپنی خواہش کا، اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب اس کا حقیقت سے تو تعلق ہے کوئی نہیں، تو جب بھی اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے اوزان برابر نہیں ہو سکتے۔ انہی باتوں کو آج اگر آپ اس وقت میں بھی دیکھیں، اس وقت میں جب میں اور آپ ہم کلام ہیں، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک جو ہے یہ ان معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے۔ اگلی آیات کریمہ میں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں اوصاف بیان فرمایا، اس راہ پر چلنے والوں کو بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ تو جب اس راہ کے مسافروں کی بات آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک تک سارا حق ہے جو اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرما کے مخلوق کی تعلیم فرمائی، سارا ایک راستہ ہے، اور سارا جو ہے یہ اسلام ہے اور سارے مسلمان۔ تو بات آئی کہ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اسی بات کو ابراہیم ایوارڈ کے تحت آج بھی آپ اسے خبروں میں ذرائع ابلاغ میں سنیں گے، اور مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کی تصدیق میں لگے ہوں گے کہ ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے میں تو سارے آ گئے، یہود بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو مسلمان بھی اسی راہ کے مسافر، تو یہ تو سارا ایک ہے، یہ تو سارے اہل کتاب ہیں، ان اہل کتاب کو تو ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ اصول جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کریم نہیں جانتے تھے کہ دنیا نے اس طرح رابطے میں ہونا ہے، ہم سے پہلے کیا کچھ ہوا، ہمارے بعد کیا کچھ ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو جب ان اصولوں کو دیکھا جائے تو یہ تو بنیاد ہی نہیں ہے کہ وہ اس دعوے کو اختیار کریں، اور جو دعویٰ کر رہے ہیں افلا تعقلون، ان کو قرآن فرما رہا ہے یہ تو بے عقل لوگ ہیں، ان کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں، یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا کوئی ربط نہیں بنتا۔ تو اس جھوٹ کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کا یہ سہارا لے سکے۔ تو آج بھی یہ جو بات کی جاتی ہے کہ تمام جو مذاہب اہل کتاب انہیں ایک جگہ پر ہونا چاہیے، یہ قرآن کریم نے ان 14-15 صدیاں پہلے ارشاد فرما دیے تھے اصول اور ضابطے۔ اب جہاں کمزوری ہے وہ اس حصے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دعوے جو قدیم کیے جا رہے تھے تب بھی تھے، آج بھی ہیں، اتنے مدلل جواب دیے گئے، آج جواب کی بجائے تصدیق ہو رہی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو جب ہم ان پہلوؤں کو دیکھیں گے تو جتنی بھی عقل و خرد کی بات آئے گی وہ ساری کی ساری حکمت جو ہے وہ پابند ہے اللہ کے نبی اور رسول کی، اس لیے کہ اللہ کا نبی اور رسول وہ ارشاد فرماتا ہے جو اللہ جل شانہ پسند فرماتے ہیں، وہی الہی ہے۔ تو جب قرآن کریم کو صرف وہ عزت اور مقام کے گھر میں برکت کے لیے رکھ دیا گیا ہے، بالا خانوں میں سجا دیا گیا ہے، یا بہت بڑا کام جو کیا جا رہا ہے کہ تلاوت نصیب ہو رہی ہے، یقیناً قرآن کریم کا ہر پہلو جس سے نصیب ہو وہ باعث برکت ہے، لیکن جو قرآن کریم حکمت عطا فرما رہا ہے جب اس حکمت سے رجوع نہیں کیا جائے گا تو پھر خواہشات ذاتی، حالات، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوں۔ وہی لوگ جو طاقت کو مانتے تھے انہوں نے سر قلم کرا لیے لیکن حق کا ساتھ دیا، کہاں سے یہ جذبہ مخلوق کو نصیب ہوا؟
یہ جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ بندہ جان تو دے سکتا ہے لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا؟ یہ نور ایمان سے ہے۔ تو جب بات قرآن کریم کہے گی تو جو جو حکم ہے صرف اقرار نہیں ہے، اس اقرار آمنو کے ساتھ عمل الصالحات ہیں، پھر وہ حصے جو عملی حصوں میں آتے ہیں، عبادات کا بھی حصہ ہے عملی حصوں میں اور معاملات کا بھی حصہ ہے، سارے کا سارا جب اسلام میں بندہ داخل ہو تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے، پھر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جواب دے سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے جائزہ لیں تو اس درجے کی ہم کمزوری کو پہنچ چکے ہیں ہر دو پہلو سے، ظاہری و باطن۔ لیکن میرا کہنے سے یہ مراد نہیں ہے، میں نے ابتداءً عرض کیا کہ دنیا نور ایمان سے خالی نہیں رہے گی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن و احادیث بڑا واضح یہ حصے نصیب ہو جاتے ہیں کہ قیامت تک حق پر قائم رہنے والی جماعت ہوگی۔ یہ اس خلق کی حیات کا سبب ہے، اللہ نے یہ پسند فرمایا۔ اب اس جماعت میں کون کون ہے اور اس جماعت کا راستہ کیا ہے؟ یہی اقرار جو قرآن جس اقرار کو حکم دیتے ہیں، اور یہی احکامات عبادات اور معاملات تک جو قرآن ہمیں عطا فرما ہے۔ اب انہی کو جب آپ محکم حصوں کے تحت متشابہات کو بھی دیکھتے آئیں گے تو بڑی سادہ اور بڑی واضح بات ہے کہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات تمام ہو جائے۔ افلا تعقلون، تو وہ عقل نہیں رکھتے جو یہ دعوے کر رہے ہیں، جو اس حق کو روبرو دیکھتے ہوئے اپنا وقت اس امتحان گاہ میں، اس جہان فانی میں بسر کرتے ہوئے احساس نہ کرے، اسے ہم کیا کہیں؟ یہ کیفیت یا یہ حال کیا عقل مندی ہوگی؟ تو یہ معاملہ بڑا نازک محسوس ہوگا پھر آپ۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہاں تم وہ لوگ ہو کہ جس بات کا تمہیں علم تھا اس میں تو تم نے جھگڑا کیا۔ تورات نے بھی اصول عطا فرمائے ایمان سے لے کر معاملات، انجیل بھی اللہ کریم نے عطا فرمائی، وہ بھی نور ہے جو ہدایت کی رہنمائی فرماتا۔ تو جو حصے اللہ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، ہاں تم وہ لوگ، وہ لوگ جس بات کا تمہیں علم ہے، بھی علم، جس حصے کا تمہیں علم دیا گیا ہے اس میں تو تم نے جھگڑا کیا۔ اب یعنی تورات میں بھی تحریف کر دی گئی، انجیل میں بھی تحریف کر دی، اور کتنے ناموں سے انجیل تو موسوم کر دی گئی، جتنے افراد حواریوں کے نام سے اور جتنے نام کسی نے داخل کی، کتنے ہی حصے جو ہیں وہ ان کے تحریر میں ملتے ہیں۔ اب انجیل تو ایک تھی، اللہ کریم نے اس کو تقسیم کر کے تو نہیں نازل فرمایا، ایک حکم کچھ ہے ایک حکم کچھ ہے، ایسا تو نہیں فرمایا۔ تو جو حصے اللہ کریم نے تمہیں عطا فرمائے تھے، جنہیں تم جانتے تھے، ان میں تو تم نے جھگڑا کیا، ان میں فساد کیا، تحریف کی، کمی بیشی کی، اور اپنی مرضیاں داخل کرتے رہے، اپنے لیے آسانیاں اپنی خواہش کے مطابق دیکھتے رہے، جھگڑا کیا۔ فرمایا فَلَمَا تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ۔ اب کتنی واضح حصے قرآن ارشاد فرماتا ہے، جس حصے کو تم جانتے ہی نہیں، جس حصے کا تمہیں علم ہی نہیں، اس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اب یہ وہ حصہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اس درستی آیہ کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور فرمایا اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مبعوث، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وہ جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا، تورات بھی اللہ نے عطا فرمایا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے مبعوث فرما، انجیل بھی اللہ کریم نے ہی عطا فرما۔ تو جو تمہیں دیا گیا اس میں تو تم نے جھگڑا پیدا کر دیا، اس سے تو تم منحرف ہو گئے۔ جسے حصے کو تم جانتے ہی نہیں، تمہاری رسائی ہی نہیں، اس میں کس طرح کے دعوے تم کر رہے ہو؟ تمہارے ان دعووں کی کوئی حقیقت نہیں بچتی۔ جب حقائق پر بات آئے گی کون جانتا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ بڑی واضح بات ارشاد فرما دی گئی معزز سامعین کرام۔ آج کے حالات میں بے شمار دعوے جو آج بھی کیے جا رہے ہیں، یا امت سے جن حصوں کی توقعات اہل کتاب وابستہ کر رہے ہیں، ہمارا سارا جواب اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اور رجوع کی ضرورت ہے قرآن کریم سے۔ حدود و قیود ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی ہیں، بڑی واضح، کوئی ابہام نہیں۔ سارا حق جو ہے نا، بالعموم آپ مجھ جیسے جو کم علم ہے، اس سے بھی اگر آپ اور آگے بھی چلے جائیں، جس درجے کا دیکھتے ہیں، عمومی طور پر صحیح اور غلط مسلمان معاشرے میں سوال کیجئے گا، آپ کو لوگ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اس سے پوچھو کہاں پڑھا ہے، اس کو یہ کوئی نہیں پتا میں نے کہاں پڑھا ہے۔ لیکن یہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ بالعموم مسلمان بھی صحیح غلط پہچانتا ہے، جانتا ہے، اسے معلوم ہے۔ کسی سے جا کر پوچھو کہ فرض نماز کیا سب سے عام ہے، وہ آپ کو کہے گا سب سے عام۔ اس سے سنت کا پوچھو، اس سے نفل کا پوچھو۔ عمومی بات جو ہے دین کی تحقیقی نہیں، عمومی جو حصے ہیں معاملات زندگی تک، وہ آپ کو بتائے گا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ حلال کا سب کو پتہ ہے، حرام کا سب کو پتہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکات ہیں۔ اتنا اثر ہے جو آپ نے حق ادا فرمایا، اس حق کو مخلوق تک پہنچانے کا، یہ اس کا اثر ہے۔ جب بات آتی ہے یہاں جو فرمایا گیا اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، اب اس ماننے کے ساتھ جب ہم اپنی مرضی داخل کرتے ہیں تو پھر ہماری انحطاط شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مرضی جو ہے انفرادی ہو تو جو انحطاط ہے وہ بھی انفرادی آئے گی، اجتماعی طور پر ہے تو اجتماعی آئے گی، اور اجتماعیت پر تو انحطاط آئے گی، لیکن انفرادیت بڑھے گی تو فرد ہی ملت ہوتا ہے نا۔ فرد جو ہیں وہ افراد ہوتے ہیں تو ملت ہوتا ہے نا۔ تو انفرادی حیثیت کی انحطاط جو ہے وہ بھی اجتماعیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہماری کمزوریوں اور گناہ معاف فرمائیں، ہمیں اس قابل فرمائیں کہ یہ جو حق اس نے ہمیں عطا فرمایا، جسے ماننا نصیب فرمائے، اس پر ہم کامل عمل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔